پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. وزیراعظم عمران خان نے آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. آج منڈی بہاؤالدین میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا. چارج کراؤڈ تھا. پرائم منسٹر عمران خان بھی بڑے اگریسو انداز میں اپوزیشن کو للکارتے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جیلوں میں جائیں گے. تحریک عدم اعتماد آپ نہیں لا سکتے بلکہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ نواز شریف کو باہر بھجوانا جو ہے وہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج شہباز شریف صاحب نے ایف آئی اے میں ان پر فردر جرم عائد ہونا تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی اور اس میں کچھ 4 ملزمان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ جو ہمیں جو کاپیاں دی گئی ہیں چالان کی وہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہیں, اس کا پرنٹ اچھا نہیں ہے, تو اس باعث جو ہے وہ فردر جرم عائد نہیں ہو سکی. شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا سیشن اس لیے ملتوی کیا گیا کہ میں جو ہے وہ یہاں پر اب عدالت جو ہے وہ میرے پاس بہانہ نہ رہے اور میں یہاں پر فرد جرم مجھ پر عائد ہو جائے, لیکن میں آ گیا ہوں, فرد جرم عائد نہیں ہوئی. کدھر کو حالات جا رہے ہیں؟ کیا عوامی رابطہ مہم پرائم منسٹر کو یہ شروع ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ جواب ہے جو لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں اس کا پرائم منسٹر نے پہلے سے آغاز کر دیا, اس کا جواب دینا شروع کر دیا؟ یہ چیزیں آج کے پروگرام ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. آپ جے یو آئی کے رہنما ہیں اور ماہر قانون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر بھی ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے امین کمل شوذب جوائن کریں گی. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. میں سب سے پہلے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نے آج کس لب و لہجے میں کیا گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا سن لیجیے. عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے اور ہم پھر سے کسی طرح بچیں جس طرح مشرف کے دور میں بچے تھے. شریف خاندان, میرا آج پیغام ہے آپ کو, آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پھر شکست ہوگی, لیکن شکست نہیں ہوگی, آپ جیلوں میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا جو ہے یہ میری بڑی غلطی تھی. انہوں نے کیا کہا ہے آپ کی بھی سن لیجئے. اب پھر بیماریاں, کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس, ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا, اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی, اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر پرانی جو پالیٹکس تھی وہ 2 حصوں پہ تقسیم ہوتی تھی. ایک ہوتا تھا جلسے جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان. جب پارلیمان نئی وجود میں رکھتی تھی تو جلسے جلوس شروع ہو جاتے تھے. آمریت ڈکٹیٹرشپ میں جلسے جلوس ہوتے تھے, الیکشنوں کے دنوں میں جلسے جلوس ہوتے تھے. لیکن جلسے جلوس چونکہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں تو اب اس کا ایک آسان ترین راستہ گزشتہ 15 سال سے نکلا ہے, وہ ہے میڈیا. میڈیا کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں, یہی اپوزیشن بھی کرتی ہے, یہی گورنمنٹ بھی کرتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جلسے نارملی اس طرح کے فرور پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنروں کے اوپر اور باقیوں پہ محتاج ہوتی ہے. ہم ہمیشہ رہے ہیں کہ حکومت کے جلسے جو تھے وہ حکومت کے جلسے ڈپٹی کمشنرز, پولیس, ایس پی, پٹواری, یہ لوگ کرایا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے یہ مہم شروع کیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسے وہ ان کی مدد سے کروا رہے ہیں یا یہ کہ پبلک سپورٹ جو ہے پبلک جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اس کا اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں, فوراً پتہ چل جائے گا. لیکن وہ اب میرے خیال ہے اس محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے, اس لیے کہ اگر ریگولر 1 سال جو ہے وہ جلسے کرتی رہی تھی اپوزیشن, تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک دم 1 سال کے بعد جب آئے گی فیلڈ کے اندر تو بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہوگا. میرا خیال ہے شاید یہ مشورہ ان کو دیا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر جلسے کرتی ہے تو آپ بھی کریں, تو اس سے فضا جو ہے تقسیم ہو جائے گی, وہ ایک موومنٹ کا ٹیمپو نہیں بنتا. اور آپ کے خیال میں ہو جائے گی یہ فضا تقسیم ہو جائے گی؟ اور ڈیفینیٹلی ہوگی, ظاہر بات ہے. دیکھیں ایوب خان کو مشورہ دیا گیا تھا, یا تو دیکھو نا, یا تو ہوتا ہے کہ آپ کی فضا بڑھے 1977 والی جی, کہ ایک طرف انہوں نے الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے, 2-3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے بائیکاٹ ہو گیا. صحیح, ایسا بائیکاٹ ہوا کہ سناٹا چھا گیا پورے پاکستان کے اندر. موومنٹ شروع ہوئی, بھٹو کے حق میں جلوس نکلنے شروع ہوئے. بھٹو صاحب نے بٹ صاحب کو بلایا جہاں پر لاہور کے صدر ہوتے تھے. اس نے بھٹو نے کہا تم میرے دشمن ہو یا دوست, تمہیں کس نے کہا ہے کہ سرکاری پارٹیاں جلسے کیا کرتے ہیں, تم نے یہ غلط کیا میرے لیے. اور وہ ان کو الٹا پڑ گیا کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ جو تھے بالکل اور طرح کے تھے.
اور اس سے لیے پہلے فضا بنائی ہوئی گئی تھی، نظر آتا تھا چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جلسے، یہ وہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جہاں لاہور والوں کو باقاعدہ کراچی سے چوڑیاں بھیجی گئی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو. اتنے ریگولر جلوس کراچی کے نکلے جاتے تھے. پھر 9 اپریل کو جو صورتحال بنی، ایک تو یہ ہے کہ جلسوں سے نہیں بنتی ہوتی، باقاعدہ جلوس نکلتے ہوتے ہیں، شہر شہر ریلیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. جلسہ تو ایک وقت کی شاندار قسم کا شو ہوتا ہے، جیسے آج عمران خان نے کیا، کل کسی اور نے کیا، ڈی جے آئے گا، یہ ہوگا. اب تو جلسے اور طرح کے ہو گئے نا، اب وہ موومنٹ والے جلسے نہیں رہ گئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یوں سمجھے ارلی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے دونوں طرف. رائٹ جی. کنور شوزر صاحب، آج شہباز شریف صاحب آئے ایف آئی اے میں عدالت میں جب ان کی پیشی تھی اور ان پر فرد جرم آج ہونا تھی لیکن ہو نہیں سکی. انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی ہے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، سن لیجئے. عدالت میں کہ 18 کے بجائے 17 کو کر دیں یا اس کی بات کر دیں، تاکہ ان کا مطلب تھا کہ میں 18 کو بہانہ بناؤں گا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے. عدالت نے اپنی رائے میں اس کو مسترد کر دی ہوئی اپلیکیشن. اس کے بعد پھر انہوں نے آج کا جو تھا اجلاس وہ لے گئے اپنا منڈے تھا کہ میں آج وہاں پر حاضر ہوں، اور حکومت کے جو ارادے تھے کہ جناب اس کو انڈائکٹ کروائیں گے یا کروائیں گے، اللہ مالک ہے. فواد چودھری صاحب نے رد عمل بھی دیا ہے اس کا. جو آج 4 ملزمان نے، جن میں شہباز شریف تھے، کاشف مجید، محمد اسلم اور اظہر عباس تھے، ان 4 لوگوں نے کہا عدالت سے کہ جی ہمیں جو کاپیاں ملی ہیں وہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہیں، ہمیں صاف کاپیاں دی جائے. اس پر فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، یہ بھی سن لیں. شہباز شریف کا چارج فریم ہونا تھا، جو فرد جرم ہونی تھی، اس کے اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو چلان ملا ہے اس کی سیاہی میں ہمیں پڑھا نہیں جا رہا کیا ہے. جناب نو استاد چاہیے پڑھان واسطے بھی. یہ جو اس طرح کے بہانے ہیں، ان بہانوں سے آپ بچ نہیں پائیں گے. جڑا نواز شریف صاحب دی ملت ملازم ہویا ہے وہ سارے ارب پتی ہو گئے. یہ وہ ظلم ہے جو پاکستان کے عوام کے اوپر روا رکھا گیا. کنور شوزر صاحبہ، کیا شہباز شریف کی وجہ سے آج کا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے منڈے پہ لے جایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد. دیکھیں شہباز، وہ کیا کہتے ہیں، چور خود ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے. وہ گلٹی کانشیس پریکس دا مین والی بات ہے کہ وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ بہانے کرتے رہے ہیں. پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا جب ان لوگوں کی یہ ڈیٹینشن میں تھے تو قومی اسمبلی کا اجلاس ان کے لیے ایک آکسیجن کے طور پہ سرو کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ہمیں بلا کے اسمبلی میں بٹھایا جائے. تو دیکھیں روٹین میں یہ تو اجلاس ملتوی ہوا ہے کیونکہ ہمارے ایک سینئر ایم این اے تھے، پچھلی دفعہ بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے. اور 21 تاریخ کو جو ہم نے سیشن اب رکھ رہے ہیں وہ اسپیشل سیشن ہوگا ان کی دعا کے لیے. تو ان کا تو بیچ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں، ان کا تو روٹین میں یہ کام چل رہے ہیں. بھائی ایک کیس تھوڑی ہے، 1000 کیسز ہیں، اور آپ عدالتوں سے کیسے جان چھڑانی ہے، اسٹے آرڈر پہ کس طرح آپ نے سی ایم شپ چلانی ہے. تو آپ تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، ہم تو ابھی جانتے بھی نہیں ہے کہ یہ سارے پروسیجرز کیسے ہوتے ہیں، کتنی چور گھاٹیاں ہوتی ہیں، کون سے چور دروازے ہوتے ہیں، کون سے سوراخ ہوتے ہیں، کدھر سے بھاگنا ہے. ان کا تو موٹو یہی ہے، کیچ می اف یو کین. تو اس لیے ان کو تو یہ ساری باتیں جچتی ہیں. اور جو فواد صاحب نے کہا ہے میں بھی اس کو انڈورس کروں گی. وہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا والی بات ہے. بھائی جان آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی، تانوں تو دل تو پتہ ہے کہ تسی کیتا کی ہے. یہ ڈیٹیل میں تم نے تھوڑا سا کم لکھا ہے، زیادہ میں تمہیں ڈیٹیل بتاتا ہوں. ایسے نہیں میں نے ایسے ٹیٹیاں لگائی تھیں. اتنا ہی بتا دیں کہ مقصود چپڑاسی جو 15,000 روپے تنخواہ لیتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ کیسے آ گیا. مجھ جیسے جو بیچارے مڈل کلاس سے اٹھ کر آئے 1 ارب روپیہ نہیں، ہم نے عربی ارب دیکھے ہوئے ہیں، ارب روپیہ تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ ہم دیکھ پائیں گے جو ہمارا حالات ہیں. ہمیں کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ ایک ہمارے جیسا بیچارہ غریب آدمی جو چپڑاسی تھا، 15,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، وہ آپ کے ساتھ رمضان شوگر مل میں کام کرنے کے بعد ارب پتی کیسے ہو گیا. یا مسرور انور کا بتا دیں، اور کوئی نہیں تو وہ مشتاق چینی والے کا ہی بتا دیں کہ یہ ٹیٹیاں لگ کے کیسے لوگ امیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ قانونی رائے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے تاخیر کی، کیا واقعی تاخیر ہو رہی ہے. لیکن پہلے مجھے ایک سوال کا جواب آپ دیں کہ پرائم منسٹر نے آج جو رابطہ مہم شروع کی ہے، عوام رابطہ مہم، یہ کیا اس کا جواب ہے جو اپوزیشن کے لانگ مارچ شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا جواب اور ذرا آڈینس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ شروع کر دیا؟ عمران خان کو گھر بھیج دو، گھر نہ بھیجو تو اس کو پی ایم ہاؤس کے کسی کمرے میں ہی بند کر دو. یہ ڈیسپریشن جو ان کے اندر مچی ہوئی ہے وہ بتانے کا بھی ہے. اور آج عوام نے جو عمران خان کو محبت دی ہے وہ ان کو اور باقی سب کو بھی نظر آ جائے گی. عمران خان ہے ہی عوامی آدمی، عوام
کی پاور سے آنے والا آدمی ہے. اسٹریٹ پاور جتنی عمران خان کے پاس ہے اس ملک میں کسی مائی کے لال کے پاس نہیں. آپ نے دیکھ لیا 11 جماعتوں نے مل کے سارا زور لگا لیا. وہ آر یا پار والا جو جلسہ تھا وہاں پہ جنات کے علاوہ کیمرہ باقی انسانوں کو تو نہیں دکھا سکا تھا کہ وہ ٹھاٹے مارتا سمندر جنات کا آیا ہوا تھا جو آپ کا کیمرہ بھی نہیں دکھا پا رہا تھا, ہمیں بھی نظر آ رہے تھے. مولانا کے تو سپانسرڈ جلسے ہوتے ہیں جتنے انہوں نے بیچارے طالب علم ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں. تو وہ ایک انہوں نے لانگ مارچ بھی کی تھی, وہ آپ کو شاید یاد ہوگی, وہ پیلا جو ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے تھے اسٹیٹ کے اگینسٹ. بٹ اینی ہاؤ مریم بی بی اور بلاول صاحب بہت شور مچاتے ہیں, ابھی وہ بھی کوئی رولا ڈالا ہوا ہے. لانگ مارچ ہم سن کے جو ہے وہ بور ہو گئے ہیں, ہمیں ڈیٹ بھی نہیں دیتے ہیں. تو صرف بتانا مقصد یہ بھی ہے, ایک تو عوامی آدمی ہے, عوامی رہنما ہے, اور اندر کمروں میں میٹنگز لے لے کے وہ خود بھی تنگ آ جاتے ہیں. آپ کو اسٹرینتھ بھی معلوم ہے, وہ عوام کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. عوام میں جائیں گے, میں صرف بتا دوں جتنی مس کنسپشن اور رولا اور انہوں نے شور شرابہ ڈالا ہوا ہے, وزیر اعظم کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ان کو سننا بھی چاہتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا ایک ایماندار, دیانتدار اور اپ رائٹ لیڈر ہے. اس کی بات سنتے ہیں تو اس سے محبت رکھتے ہیں, وہ جا کے بتائیں گے سارا جو معاملات ہیں. اور جتنا شور شرابہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی جھاگ کی طرح آپ نے دیکھا کیسے بیٹھ رہا ہے. جی آج عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی ذرا اگریسو سے انداز میں اور مخصوص انداز میں تنقید کی ہے, سن لیجئے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ, ڈاکوؤں کا گلدستہ, ان ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک, میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا, ڈیزل کیوں سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دو. اس کی سب سے بڑی وجہ 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, سولر پہ چل رہی ہے. ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ 12واں کھلاڑی بنا ہوا ہے, دوسرا وہ جانتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ہوا تھا تو یہ ڈرا ہوا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے متفق ہو جانے کے باوجود تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی, نہ اس کی کوئی تاریخ دی جا رہی ہے. آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا. دیکھیے, عدم اعتماد ایسا نہیں ہے کہ بجلی کا بٹن ہے کہ اس کو دبائیں گے تو آپ بجلی آ جائے گی اور بند کریں گے تو چلی جائے گی. ظاہر ہے اس پہ ہوم ورک ہوتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, کسی کے پاس ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے, کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے. تو اور پھر جب قائل کر لیتے ہیں تو بھی آپ جو ہے نا سارے کارڈ شو نہیں کرتے, پھر بھی آپ نے جو ہے نا کچھ چیزیں چھپا کے رکھنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں شو کرنی ہوتی ہیں, ٹائمنگ اس کی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی یقیناً. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کاف لیگ سے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, وہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی. ممکن ہے کہ کوئی نتیجہ نکلا ہو, آپ نتائج کے لیے 2-4-5 دن انتظار کریے. ایک نتیجہ تو یہ نکلا نا کہ جو لوگ 14 سال سے نہیں ملے تھے وہ آپس میں 14 سال کے بعد ملے. تو 14 سال کے بعد ملنے کا یہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ برف پگھلی ہے نا, بات آگے چل رہی ہے. جو چیز جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی اس کے بعد یہ ڈیمانڈ آئی نا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کامران مرتضیٰ صاحب کہ اپوزیشن تو پھر اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے نا, کہ لڑائی تھی, 14 سال سے ملے نہیں تھے, ان مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, نہ کہ عدم اعتماد کی طرف کوئی قدم. دیکھیے نہیں, یہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے. یہ مسائل جو بڑا مسئلہ ہے اس کی حل کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے. جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں, جب تک وہ ملیں گے نہیں, جب تک اپنا نقطہ نظر ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے, اس وقت تک جو ہے نا وہ بات آگے نہیں بڑھے گی. تو نقطہ نظر سمجھایا گیا ہے, انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ہمارے پاس کیا جو ہے نا روڈ میپ ہے. روڈ میپ ان کو دے دیا جائے گا یا ممکن ہے دے دیا گیا ہو. جن ساتھیوں کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے. ایک آدمی پارٹی کے اندر فیصلہ نہیں کیا کرتا, لوگ مل جل کے پارٹی کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ اپنی پارٹی کے اندر رکھیں گے. اس کے بعد اگر ان کے بارے میں ہوگا, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, اگر ان کو وارہ کھائے گا, اگر ان کو سوٹ کرے گا تو یقیناً جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چلیں گے, اور اگر نہیں سوٹ کرے گا تو نہیں چلیں گے. ورنہ آپ کیا کریں گے پھر حکومت کے لیے عدم اعتماد لانے کے لیے؟ دیکھیے, ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں نا, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے.
मुमकिन है ये कोशिश कामयाब हो जाए, ये भी मुमकिन है कि ये कोशिश कामयाब ना हो, मगर लेकिन कोशिश कामरान करना तो साहब ये हमारा हक है आदम ना, हम एतमाद दस्तूर के दायरे के अंदर लाना, आगे बढ़ देखिए रहे हैं। सेनेट में 2 मरतबा ऐसा हुआ, कल भी हुआ कि आपकी अक्सरियत है सेनेट में, कल भी आप हुकूमत बिल पास कराने में कामयाब हो गई, कुछ अर्सा पहले भी, कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो जहाँ आपकी अक्सरियत है वहाँ पर आप अपनी अक्सरियत को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, तो जहाँ जिस हाउस में आपकी अक्सरियत नहीं है वहाँ कैसे कर पाएंगे? देखिए दोनों दफ़ा जो है ना एक ऐसी बात हुई है, जो ऐसी हरकत हुई है जिसमें जो है ना वो चेयर को मुदाखलत करनी पड़ी है। दोनों दफ़ा जो है ना वो पेंड किया गया मामले को, पेंड करके, और फिर जब वो सूटेबल हो गई हर चीज़, फिर उसके बाद लाई गई है। एक दफ़ा तो पोस्टपोन कर दिया, एडजन कर दिया, उस मामले को डेफर कर दिया और देन लाई गई, और दोनों दफ़ा चेयर ने जो है ना वो अपना वोट कास्ट किया है। चेयर आम तौर पे आप इससे पहले पार्लियामानी प्रैक्टिस देख लीजिएगा, चेयर टाई हो गया ना, 29-29 फरीक नहीं बनती, इंडिपेंडेंट हो गए, टाई हो गए ना 29-29, तो चेयर वोट कास्ट नहीं करती। उससे पहले टाई होने से पहले भी तो कुछ हुआ था ना, उससे पहले वाली बात को भी रेफर करिए। उससे पहले ये हुआ था कि उसको डेफर कर दिया गया था। डेफर करने का मतलब ये नहीं होता कि ऑन द सेम डे, डेफर करने का मतलब ये होता है कि हम एनी नेक्स्ट डे, तो वो ऑन द नेक्स्ट डे से फिर जब एक रूलिंग आ गई, एक चीज़ तय हो गई, खुद अनाउंस कर दी जिस वक्त तकलीफ थी, उसके बाद जो है ना वो बंदे ला के बिठा दिए, मिल गए बंदे, मीनवाइल हमारे बंदे चले गए हुए थे। तो फिर इस तरह से जो है ना ये इस तरह की बातें नहीं होती हैं, फिर भी जो है ना चेयर को अपना वोट कास्ट करना पड़ा, तो ये सही है। और ये साहब आपके ख्याल में हुकूमत की आज इमरान खान साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं जी तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते? फवाद चौधरी साहब रोजाना इसी तरह के बयान दे रहे हैं। हुकूमत के इतना पूरे एतमाद होने की वजह क्या है? क्यों नहीं ये लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद तो नहीं ला सकते या नहीं आएगी? क्यों इतना कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट? देखिए पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसके लिए उसका उनकी पॉलिसी वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो आज़ार बात है, आप खुफिया रख सकते हैं, मुलाकातें खुफिया रख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी खुफिया रख सकते हैं, लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद से क्या अचीव करना चाहते हैं इसका तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके वक्त? अगर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आएगी तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी? अगर वो गवर्नमेंट आएगी तो क्या IMF के मुआहदे ख़त्म कर देगी? क्या वो महंगाई ख़त्म कर देगी? क्या वो इमरान खान का 3 साल का बोझ गंज अपने ऊपर ले लेगी? क्या करेगी? ये बातें तो सबको हमने पूछा मुख्तलिफ शो में, क्या करेंगे आप? क्या आप मतलब ला रहे हैं ना, तो आप उससे 1-1.5 साल के अंदर ये साबित करना चाहते हैं ना कि क्या है। क्या वो फौरी तौर पे अपना असम्बलियाँ डिजॉल्व कर लेगी? और कौन कौन सी, कभी कहा जाता है सिंध की नहीं होगी। तो एक बात तो यह है कि अदम एतमाद, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बहाने अपनी जगह होते हैं। कामरान साहब मेरे पुराने 30-40 साल के दोस्त हैं, बड़ी अच्छी वकील हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कर दी कि जी उस वक्त बंदा चला गया था, आ गया था। भाई जब आप अक्सरियत होती है तो आप फिर तय कर लेते हैं, तो फिर बंदे जाने वाली बात नहीं होती। जब वो पहले दफ़ा जब उसका बिल पास हुआ है तो टाई हो गई। अब कानून के अंदर मौजूदा सबको पता होना चाहिए कि एक कास्टिंग वोट डाला जाता है, वो डाल दिया गया, ठीक है। जब डाला गया तो उसके बाद जब असल वोटिंग आई तो एक बंदा जो है उन्हीं के कोयटे शहर का बंदा था, उसने वो मोबाइल अपना कान पे रखा, गुफ्तगू करते करते आराम से निकल लिए, वो कांसी साहब जो थे। अब ये चीजें जो हैं, अगर तो आपने वाकई अदम एतमाद लानी है तो अगले दिन आपके नंबर पूरे हैं, सुबह जाके सेनेट को आप अदम एतमाद ले आए। और अदम एतमाद सेनेट की तो इतनी बड़ी होगी कि जहां मैसेज देना चाहते हैं वहां सीधा पहुंचेगा, क्योंकि इमरान खान के तो 4 वोट हैं। ये भी जानते हैं अपना कामरान साहब के सादिक संजरानी को कौन जानता था क़यामत के नाम को, आतिफ को हम थोड़ा बहुत जानते हैं। आतिफ जब जीता है तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग पूछते थे एक दूसरे से, यार ये आतिफ कौन है? वो तो जब मैं चागी में जाके डिप्टी कमिश्नर लगा तो फिर जाके मुझे पता हुआ कि आप पता चला कि संजरानी हैं, और वो भी संजरानी भी एक खास था। सादिक को कौन जानता था? तो सादिक जहां से आया वो मैसेज जाएगा। पहली बात है कि 1 दिन लगता है सिर्फ जी, ठीक। आप अपना अदम एतमाद दें और एक इतना बड़ा वो तूफान खड़ा होगा, इतना बड़ा वो इवेंट होगा कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको ना नून लीग से मिलने, काफ लीग से मिलने की जरूरत, ना 14 साल वाले गिले शिले दूर करने की जरूरत। पहले बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कोई नहीं लाना चाहता। मैं सच्ची बात बताऊं, क्या करेंगे ला के? इमरान खान साहब को शहीद बनाएंगे, वो कहेगा मुझे मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई, वो जलसों में निकलेगा, वो बात करे, कहता मैं पूरी कर लेता तो पता नहीं क्या कर लेता।
تو یہ بیسیکلی ایک کہتے ہیں چپٹنا بھلٹنا پلٹنا چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. میرے اور آپ کے ٹاک شو کے موضوعات ملے ہوئے ہیں, ہم روز بیٹھ جاتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے سارے کے سارے گفتگو کرتے رہتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. سیریس بات کیا کرے, 22 کروڑ عوام کے اندر جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عثمان خان کو نکالنا مقصد ہے تو ٹھیک ہے, چلو نکل گیا. اس کے بعد 1.5 سال کیا ہوگا, کون آئے گا, کیسے آئے گا, کیا سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے گی, کیا کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے, کیا کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی. چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. ایک سوال تو ابھی اوریہ صاحب نے چھوڑا, کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کیجئے تحریک بات کامیاب ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ آئینی و قانونی راستے کون سے ہیں, کیا ملک میں کیا ڈھانچہ بنے گا, نگران حکومت کون بنائے گا, کیسے بنے گی, اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ جو فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ ہے, یا عدالتوں میں تاخیر. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کیوں نہیں تاریخیں لیتے ہیں, کیوں نہیں ہیئرنگ کو چلنے دیتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک سوال تو اوریہ صاحب نے چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, کیا ڈھانچہ ہوگا حکومت کا, کیسے نگران حکومت بنے گی, کیا ہوگا, اس بارے میں سوچا ہے آپ نے کیا؟ پلان یہ ہے کہ پلان جو ہے 2018 سے پہلے کا دیکھ لیجئے گا کہ 2018 سے پہلے جو حکومت تھی, کیا وہ اتنے جب ریٹ اس حد تک آ گئے تھے پیٹرولیم کے, تو کیا اس میں پاکستان میں اتنا پیٹرول کبھی مہنگا ہوا تھا؟ تو نہیں ہوا تھا. اگر اس کا جواب ہے تو اس کا پلان جو ہے نا وہ 2018 سے پہلے کا ایرا ہے, وہ اس سے پہلے کا وقت ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں وقت بہتر لوگوں کا گزر رہا تھا یا آج لوگوں کا گزر رہا ہے بہتر. یہی ہمارا پلان ہے کہ وہ 2018 کے معاملات کو ریوائیو کیا جائے گا. کون ہوگا, کیا ہوگا, یقیناً یہ بات طے ہو چکی ہے, مگر کیا طے کرنے والوں پہ یہ لازم ہے کہ یہ سارا کچھ پبلک کرے, کیونکہ یہ پبلک کے پاس نہیں جا رہے. اس وقت پبلک کے پاس معاملہ نہیں لے جایا جا رہا. اس وقت جو ہے کس کوئی الیکشن نہیں ہوئے جا رہے کہ جس میں ہم کو اپنا پروگرام دینا لازم ہو. اس وقت یہ معاملہ اسمبلیوں کے اندر رہ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے طے ہو گیا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں, لیکن اور ہمارے آپ مگر یہ تو نہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں نا آئینی راستہ کیا ہوتا ہے جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے. تو اگر تحریک انصاف کے کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تو 63A کی جو شق بی ہے اس کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تحریک انصاف ہی کے لوگ جو آپ کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے وہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد آئینی راستہ کیا ہوگا حکومت بننے کا, یہ میرا سوال ہے. اچھا ہاں, یہ سوال یقیناً قانونی ہے اور اس کا قانونی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کیا اس سے پہلے یہ نااہل ہو جائیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے؟ یقیناً جب تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو وہ نااہل نہیں ہو سکتا. پھر اس کی نااہلیت کے لیے کیا کوئی طریقہ کار قانون نے جو ہے کوئی میکنزم بنایا ہے؟ یقیناً اس کے لیے میکنزم بھی ہے. تو میکنزم کیا اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آپ نے بلوچستان میں چند دن پہلے نہیں دیکھا کہ جام صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور وہ باپ پارٹی کو باپ پارٹی نے ریپلیس کیا؟ کیا آپ نے دیکھا تھا اس بات کو؟ تو اس میں تحریک انصاف ہی ریپلیس کرے گی ہے, اور وہ نہیں ضروری نہیں ہے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس طرف یقیناً ہوں گے اور وہ ایک کنسیڈریبل جو ہے نا وہ تعداد ہوگی, اور اس کے اوپر ہوم ورک بھی ہے. میں خود اس کا کچھ پارٹ اور پارسل بھی. چلیں میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر کمل صاحبہ سے بھی. یہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے کہ تاریخیں کیوں لیتے ہو. ابھی جو میں ان سے بات بھی کر رہا تھا کہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ملزمان کی کہ 15-20 دن کی تاریخ کم از کم مل جائے, اور ہر تاریخ میں بحث ہوتی ہے. جج صاحب 8 دن کی تاریخ دینے لگتے ہیں تو تمام ملزمان ان کے وکلاء مل کر کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ زیادہ دن کی تاریخ دے دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پورا زور ججمنٹ پر ہے اور زیادہ لمبی تاریخ لینے پر ہے. تو سنیے آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی ہے. اسے پتا ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا گیا تو اس سے تو وہ بچ سکتا نہیں ہے. اگر ہر جگہ جی میں بے قصور ہوں, اگر دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا, نام بدل دوں گا. شہباز شریف اگر تم بے قصور ہو کیوں ٹائم لیتے ہو عدالتوں سے؟ کہو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو, ہر روز میرا کیس سنو. کامران صاحب مختصراً ذرا کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ تاریخیں مختصراً جواب دے دیتا ہوں. جی آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف, ڈیفیمیشن کا, ڈیمیجز کا, یاد ہے؟ اس میں کتنے سالوں تک جواب دعوے کے لیے وہ ڈیٹے لیتے رہے, یہ بھی آپ کو یاد ہے.
उसमें कितनी दर्जन तारीखें उन्होंने ली आप कह रहे हैं कि मुल्जिम का ये हक है, चाहे कोई भी मुल्जिम हो उसका ये हक है कि वो एडजमेंट्स ले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हक नहीं है। उस बात सुन लीजिए ना, जरा आराम से बात सुन लीजिएगा। उसमें आपने पढ़ा कभी FIR पढ़ी है कि FIR किस पेंसिल से लिखी जाती है और वो क्यों इस तरह से जो है ना आधी पढ़ी जाती है आधी नहीं पढ़ी जाती। चालान भी उसी पेंसिल से लिखा जाता है, आधा पढ़ा जाता है। बाज़ औक़ात हम उसकी बेटर कापियाँ बनवाते हैं और बाज़ औक़ात अगर वो बिल्कुल लेजिबल नहीं होती हैं तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, उसमें कामरान साहब पिछली मरतबा कमरा अदालत में मैं खुद मौजूद था जब जज साहब ने दोहरा के कहा कि अभी कॉपियां रिसीव करके अभी देख लें, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, पढ़ा नहीं जा रहा, कोई मसला है तो आज ही बता दें ताकि 18 को फर्दर जुर्माए दो। और सबने देखा और कोई एतराज नहीं किया और आज एतराज हुआ, तो इससे ये लगता है कि एडजमेंट ही मकसद है। नहीं, उससे ऐसा नहीं लगता। इतनी सैकड़ों के हिसाब से कापियां मिनटों के अंदर देख के और अदालत को उसी वक्त कह देना कि ये पढ़ी जाती है और ये नहीं पढ़ी जाती, ये मुमकिन नहीं होता, ना वकील के लिए ना फरीक के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी चीजें जो है ना हमने क्लाइंट से कंसल्ट करनी होती है। जहाँ जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड है वहाँ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, वहाँ जस्टिस हरीड सही है। चले कल भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी पेश होना है अदालत में, जहाँ 2 साल से उन पर फर्दर जुर्म आयद नहीं हो पा रही। आई होप कि इस केस में ये नहीं होगा कि 2 साल तक फर्दर जुर्म आयद ना हो पाए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब के केस में मुल्ज़िमान कभी पूरे नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं होती, कभी वकील नहीं होते, कभी खुद मुल्जिम नहीं होते। कमल साहबा, ये तो उन्होंने सही आर्गूमेंट नहीं दिया कामरान साहब ने कि जनाब अगर आपके जो है वो आपके ऊपर केस किया जाता है तो आप भी पेश नहीं होते, आप भी जजमेंट्स लेते हैं। देखिए, केस की नोहियत चेक कर लेना। डिफेमेशन के केस में और एक चोरी के केस में, टीपी के केस में फर्क नहीं है कोई। केस तो केस है ना। नहीं, वो तो हुआ है ना। वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए भी कोर्ट में जाके हाजिर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी पेश हुए हैं 1-1.5 महीना पहले। तो वो तो, और जब इन्होंने केस किया कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि अपने जो पैसे वो जायज कमाए हुए फ्लैट बेच के जो वो यहाँ लाए थे वो उसकी पर्चियां दे, तो उन्होंने तो अपनी 40 साल पुरानी 60 ट्रांजैक्शन की डीड्स निकाल के रख दी। इनको क्या प्रॉब्लम है कि इनसे आज तक अपनी एक चीज निकाल के पूरे खानदान से पेश नहीं की जाती है। वो जाली ट्रस्ट डीड्स हैं, उधर से वो बयानात देती हैं कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं, जब निकल आती हैं तो उसके सोर्सेज नहीं बता सकते। वैसे वो कहती हैं कि मैं तो कुछ कमाती नहीं, मैं अपने बाप पे डिपेंडेंट हूँ। 4 अरब रुपया बेटे की शादी 4 महीने तक चलाती नहीं है। किसी ने पूछा सवाल करके कि भाई आपकी तो कोई जराए आमदन नहीं है, तो इतना पैसा कहाँ से लगा रहे हैं? सही है। मैं लास्ट मिनट है, मैं जरा औरिया साहब से एक आखिरी मिनट है मेरे पास। औरिया साहब, ये जो आप अब एक कॉन्शियस कॉम के तौर पे जहाँ सवाल पूछना होता है वहाँ पूछना चाहिए और हम पूछते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कमर शोजब साहब। औरिया साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।